میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ برمنگھم کی معروف سماجی و مذہبی شخصیت چیئرمین برٹش پاکستانی فورم اعجاز احمد صدیقی کی نماز جنازہ مرکزی جامعہ مسجد گھمگول شریف برمنگھم میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواران بشمول نامور سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری و ہر مکتبہ فکر کی حامل شخصیات کی بھرپور شرکت۔ اس موقع پر سربراہ منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر طاہر القادری نے ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے سے اظہار تعزیت پیش کرتے ہوئے اعجاز احمد صدیقی مرحوم کی مذہبی، قومی و ملی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ ہم سب اللہ کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ہمیں واپس اسی ہستی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت اعجاز احمد صدیقی کی آخرت کی منزلیں آسان کرتے ہوئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر صدر برٹش پاکستانی فورم نوید انجم باجوہ، پیر سید منور حسین شاہ جماعتی، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، راجہ فہیم کیانی، علامہ سید فاروق شاہ سیالوی، پیر محمد طیب الرحمن قادری، علامہ ابو آدم شیرازی، ڈاکٹر صبور جاوید، عامر خان برطانوی رائل ایئر فورس آفیسر، زاہد چودھری، افتخار احمد جگنو، راجہ زاہد نواز، کونسلر ذاکر اللہ اور دیگر نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ اعجاز احمد صدیقی ایک شخص نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جنہوں نے عارضہ دل کو پس پش ڈال کر شب و روز کمیونٹی کی دل و جان سے بڑھ کر خدمت کی۔ وہ ایک زندہ دل، رون کے محفل، محب وطن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اعجاز احمد صدیقی کا جسد خاکی برمنگھم برطانیہ سے وطن عزیز پاکستان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم اعجاز احمد صدیقی مرحوم اپنے وجود اور اپنی ذات میں ایک تحریک تھے، ایک موومنٹ تھے۔ برطانیہ اور برمنگھم میں بالخصوص اسلام کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے لیے اور پھر خاص طور پہ پاکستان کے لیے دن رات محنت کرتے تھے۔ کمیونٹی کو جوڑنے میں، مسلمانوں کی اتحاد اتفاق میں وہ سرگرم عمل رہتے تھے، تقریبات کا انعقاد کرتے تھے۔ مقصد بھی یہی تھا کہ آپس میں پاکستانی مل کر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلسطین اور کشمیر کے بارے میں بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا، کوئی تحریک ہوتی تو وہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کیا کرتے تھے۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کے جنازے میں آج کثیر تعداد میں پورے برطانیہ سے مسلمانوں نے شرکت کی ہے، تمام مکاتب فکر اور تمام کمیونٹی اس میں شامل ہوئی ہیں، اور یہ ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں بھی برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے انسانی حقوق کی اور یہاں معاشرے کے اندر ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں ضرور ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آج اعجاز صدیقی صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ شخصیت پورے برطانیہ کے لیے ایک عظیم شخص تھے، اور انہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت میں گزاری، اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی کہ دینی اور مذہبی پروگرام جو ہیں وہ خود بھی منعقد کرتے، اور جہاں پروگرام ہوتے وہاں شرکت کرنے کے لیے ضرور حاضری دیتے۔ میں ان کے لیے یہی عرض کروں گا، یوں تو دنیا سے کئی لوگ چلے جاتے ہیں اور ہر روز کئی لوگ چلے آتے ہیں۔ بعض آتے ہیں تو دنیا میں بہار آتی ہے، بعض جاتے ہیں تو راحت ہی چلی جاتی ہے۔ ڈھونڈتی پھرتی ہے اس کو نگاہ بےتاب، پر نہیں ملتا کوئی اس کا زمانے میں جواب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے ایک مخلص، بے باک، نڈر اور غیور سنی جناب اعجاز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، کلمات خیر کہنے کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کے اگلے راستے آسان فرمائے، ان کے بیٹے اور ساری فیملی کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ برٹش پاکستانی فورم کی طرف سے میں صدیقی صاحب کو کنڈولینسز پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ
وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے اور نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آل محمد سے بہت پیار تھا ان کا، اور اپنی دھرتی کو وہ دھرتی ماں کہتے تھے. تو ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمیں آج نہیں رہی تو ہمیں ان کی بہت کمی محسوس ہوگی. ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، اور ان کا یہ جنازہ دیکھ کے، اور پیر منور شاہ جماعتی صاحب آئے ہیں ان کے جنازے میں، اور بہت بڑے بڑے علماء آئے ہیں، تو یہ ثبوت ہے کہ مطلب وہ شخص جنتی تھا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی قبر کی منزلیں آسان کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اعجاز احمد صدیقی مرحوم برطانیہ میں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تھے. پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی ایام آتے ہیں، 14 اگست، یوم دفاع پاکستان، قرارداد پاکستان، ہر حوالے سے انہوں نے نظریہ پاکستان کو تقویت بچانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تقویت بچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. کشمیر اور فلسطین کے جتنے بھی پروگرامات ہوئے اس حوالے سے بھی ان کا دل دھڑکتا تھا اور اس میں پارٹیسپیشن بھی کرتے تھے. میں اہل کشمیر کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Colonel Amir Khan from the Royal Air Force. It's a very sad occasion that we've lost our brother. He was a decent man and he always allowed us to come into his forums and communicate. It was all for getting people together, and so it's a great loss to us all, and we're here representing the Royal Air Force. Thank you. آج ہمارے لیے بہت ہی ایک غمناک دن ہے کہ آج ہم سے ہمارا پیارا بھائی اور ایک پیارا دوست ہم سے جدا ہوا، جو صرف ہمارا بھائی نہیں تھا بلکہ برمنگھم میں رہنے والے ہر بندے کا بھائی تھا. آج آپ دیکھیں کہ یہاں جنازے میں ان کے جو بلڈ ریلیشن کے میرے خیال میں چند ایک لوگ ہی ہوں گے، اور دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے آج رو رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ ان کا ان سے بلڈ ریلیشن سے زیادہ رشتہ ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، اور وہ ایک اچھے انسان، عاشق رسول اور لوگوں کا دکھ درد رکھنے والے انسان تھے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. وچھڑ جاون دلدار جنا دے او رومن قد تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا پائی پائیاں دے بیلی ہون دے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اعجاز صدیقی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور وہ مشائخ ہوں، علماء ہوں، ثناخواں ہوں، کمیونٹی ہو، بزنس ہو اور پاکستان سے محبت ہو، اس میں وہ سب سے آگے تھے. 2 دن پہلے مجھے کال کی کہ قادریہ ٹرسٹ میں جو میلاد کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ آؤں گا، لیکن اللہ کا امر لبیک کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور نہ ان کی کوئی خاندانی حوالے سے اتنی بڑی برادری تھی، نہ کچھ تھا، لیکن جو ان کی کمیونٹی کے لیے اور پاکستان سے محبت تھی، الحمدللہ اس کی وجہ سے آج گمگول شریف جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، اور یہی ان کی مغفرت اور بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اللہ تعالی ہمارے بھائی محترم اعجاز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے. میرا یہ کامل یقین ہے کہ گو وہ ہم سے پردہ کر گئے، لیکن جب تک تحریک منہاج القرآن کا ایک بچہ بھی مڈ لینڈ کے اندر موجود ہے، وہ جناب محترم اعجاز صدیقی کا نام جو ہے اس کو زندہ رکھے گا اللہ کے فضل سے. آج ہم گمگول مسجد میں ہم نے اعجاز صدیقی صاحب کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا ہے. اعجاز صدیقی صاحب ایک بہت خوبصورت شخصیت تھے، بلکہ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں میری جب ملاقات ہوئی ان سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھر میں ہم نے میٹنگ کی، اور اس وقت جو ہے صدیقی صاحب نے نعت شریف پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کئی مدت کے بعد جو ہے وہ نعت شریف پڑھی ہے. تو یہ ان کا دین کے اوپر یہ عمل تھا. صدیقی صاحب کی اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرمائے. اعجاز صدیقی صاحب ایک انجمن تھے، مہکتا کھلتا گلاب تھے، جس کی مہک سے کمیونٹی چہکتی تھی، مہکتی تھی.
جب تک ہم زندہ ہیں ان کی یادوں کو ہمارے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. ہر مسالہ کا بندہ، ہر سیاسی وابستگی کا بندہ اس سے محبت کرتا تھا، ہر ایک سے مسکرا کے ملتے تھے، بغض کینہ ان کے پاس تک نہیں پھٹکتا تھا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. زمانہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا. پوری کمیونٹی ان کو مس کرے گی، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ہم جو تھے ملنسار تھے، محبت کرنے والے تھے. منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہوے، منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہوے، جد موت مینو آوے، جد موت مینو آوے، سونا قریب ہووے، منگو دعا کے شالا جس ویلے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے، قدماں تے ڈھے پواں میں منظر عجیب ہووے، منگو دعا کے شالا انجدا نصیب ہووے، آلے نبی دا پلا پھڑ لے جے چاہنا اے، وقت نزاد تینوں کلمہ نصیب ہووے، منگو. ہم وکلا برادری کی طرف سے جناب محترم اعجاز صدیقی صاحب کی اچانک رحلت پر ان کے پورے خاندان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے. حضرات محترم اللہ تعالیٰ تمام کا آنا قبول منظور فرمائے. ہمارے محترم اعجاز صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جس طرح یہ دنیا آئی ہے، حقیقت یہ چیز ہے کہ ان کی فیملی کے بندہ ایک نہیں ہے تقریباً یہاں، لیکن یہ ہزاروں صاحب جو دنیا آئی ہے، اس شخص کا جو کردار تھا ہر بندے کے ساتھ اچھے سے اچھا تھا. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اچھے عمل کرنے والے جو ان کے اچھا کام تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اور جو اللہ تعالیٰ معاف، اگر کوئی غلطی کمی بیشی ہر انسان کی ہونی، اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہوئی تو تمام سے ساتھ گزارش ہے انہیں خدا واسطے معاف بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے. میں اپنی طرف سے اور برمنگھم سٹی کونسل کی طرف سے اعجاز صدیقی صاحب کی وفات پہ تعزیت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کمیونٹی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. وہ کمیونٹی کے بہت پیروکار تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور میری ایک دفعہ پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ ہم گمخول شریف مسجد میں موجود ہیں جناب اعجاز صدیقی صاحب کے جنازے میں، اور بہت ہی پیارے اخلاق کے کردار کے مالک تھے، اور ہمیشہ میرے بڑے عزت احترام سے ملتے تھے، اور کئی بار میری دعوت کے اوپر حسینیہ ماسک میں میلاد کے پروگرام میں، مجلس کے پروگرام میں تشریف لاتے رہے، اور بہت ہی زیادہ جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پیغمبر رکھتے تھے. خداوند کریم اسی جذبہ عشق کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.